بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں مبشر میر ٹی ایف ٹی نیوز اسٹوڈیو سے آج کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ. اور آپ ہمارے پہلے بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں ناظرین, اس پہ بھی ہم آپ کا شکر گزار ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرامز کو لائک بھی کریں, کمنٹس بھی کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں ہمارے چینل کو. جو اہم ٹاپک اس وقت پورے پاکستان میں ڈسکشن میں ہے اور پوری قوم جو ہے جو اس کے اوپر گفتگو کر رہی ہے, احتجاج بھی کر رہی ہے, وہ پاکستان میں الیکٹریسٹی پرائسز ہیں. بجلی کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے پہلے بھی دور تھیں, اب بہت دور ہو گئی ہیں. اور کیونکہ اس کے اندر جو نئے سیگمنٹ ڈالے گئے ہیں, کئی انکم ٹیکس وصول کرنے کی بھی شکایت ہو رہی ہے, پھر جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں اس کی بھی شکایت آ رہی ہے, اور پھر 2-3 ایسے ٹیکسز ہیں جن کے نام ہی یہ رکھے گئے ہیں, ایکسٹرا ٹیکس, فردر ٹیکس. تو لوگ اس پہ بڑے حیران ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے جو اس طرح گورنمنٹ وصول کر رہی ہے اور بجلی کی پرائس سے کئی گنا زیادہ اوپر پیسہ وصول کر رہی ہے, آخر وہ کون سے فائنانس بل کے تحت جو ہے ان کو پاس کیا گیا ہے. سیل ٹیکس کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ اس کو تو ایک بیک حاصل ہے کہ اس کو اسمبلی میں اس کو پاس کیا گیا, لیکن یہ جو ان نون نیم ہیں, فردر ٹیکس اور ایکسٹرا ٹیکس ٹائپ کی چیزیں, ایڈجسٹمنٹ, اس کو کون سی اسمبلی نے الاؤ کیا اور یہ ہمارے جو ادارے ہیں اس پہ وصولی کر رہے ہیں. پہلے ہی لوگ جو ہیں وہ ٹی وی کے جو فیس ہے اس کے اوپر بھی اعتراض اٹھاتے ہیں. بہرحال یہ ایک عام ٹاپک ہے جو پورا برننگ ٹاپک ہے, پورے پاکستان کے عوام اس سے متاثر ہیں. اور ابھی بہت سے ایسے گاؤں ہیں پاکستان میں جہاں بجلی کی سہولت بھی میسر نہیں, وہ ایک علیحدہ ایک مسئلہ ہے. بہرحال اوور آل دیکھا جائے تو پاکستان ایک انرجی ہنگری کنٹری ہے جس کو زیادہ انرجی چاہیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو بجلی ہم جنریٹ کر رہے ہیں, اپنی کیپیسٹی جو اس وقت ہماری ٹرانسمیشن کی کیپیسٹی ہے اس سے بھی زیادہ ہے, اور ہمارے معاہدے جو ہیں بجلی کے کارخانوں سے وہ بڑے تکلیف دہ ہیں. اس پہ ہم اپنے مہمان ڈاکٹر شہدہ بدارت صاحبہ جو کہ ہماری ایکسپرٹ ہیں ان سے بات کریں گے, اور اس کے علاوہ بریگیڈیئر خلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس پہ اپنے کمنٹس جو ہیں ایک ڈیفرنٹ انداز سے دیتے ہیں جو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہوتے ہیں. صرف سیکیورٹی نہیں ہے جی, تو میں جی سیکیورٹی وہ ہے, لیکن ایک ایکسپرٹی ہوتی ہے نا کہ جو کارپوریٹ آپ جنرل ہیں, یہ ڈاکٹر ہیں, پروفیسر ہیں, تو دونوں کی ایک اپنی اپنی جو ہے وہ ایکسپرٹی. تو میں سب سے پہلے بریگیڈیئر طارق صاحب کی طرف جاؤں گا کیونکہ ہم اس ٹاپک کو ذرا ڈیٹیل ڈسکس اس لیے کریں گے کہ پاکستان کے عوام جو ہے بہت زیادہ اس کے اوپر احتجاج اس وقت کر رہے ہیں. تو بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے, عوام سڑکوں پہ بھی آئے ہیں اور بل جلائے بھی گئے ہیں, ایون دین پھر بھی بل جمع کرانے ہی پڑ رہے ہیں, اور گورنمنٹ جو ہے اس پہ بہت سی جو ہے وہ اجلاس کرنے کے بعد آلموسٹ سرنڈر ہو گئی ہے. اور جو نگران وزیر اعظم ہیں انہوں نے تو اس کے اوپر جو ہے وہ پہلے بہت زیادہ جو رسپانس دیا, اس کے بعد بالکل جو ہے وہ خاموش ہو گئے. تاجر احتجاج کر رہے ہیں, عوام احتجاج کر رہی ہے. تو کس طرح یہ پاکستان کی اوور آل ایک تو انڈسٹری کو بہت زیادہ اس نے ڈسٹرب کر دیا, اور کاسٹ آف لیونگ جو ہے لوگوں کی گھروں میں اپنے بجلی کے استعمال کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھ گیا. کیسے دیکھیں گے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ کو میں زحمت دیتا رہتا ہوں. مبشر صاحب تھینک یو ویری مچ, شکریہ. ہم لاسٹ ٹائم جو ہمارا ویلاگ تھا ہم ڈسکشن کر رہے تھے الیکٹریسٹی کرائسس پہ. آج ہم وہیں سے شروع کریں گے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوئے تھے آئی پی پی کے, ہماری گورنمنٹ جو بھی ڈسکشنز کرتی ہے بیوروکریسی کو بلا لیتی ہے, اور وہی اپنے آرگومنٹس آگے لا کے کیبنٹ میں رکھ دیتے ہیں جو برسوں سے وہ کہتے آئے ہیں کہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہے, ہم مجبور ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, جبکہ سارا جو یہ پرابلم ہے ہمارا اپنا ہی پیدا کرتا ہے. دیکھیے آئی پی پی کے کانٹریکٹ جو بھی اچھے تھے برے تھے وہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ان کی وجہ سے جو گردشی کر دے ہیں اربوں میں چلے گئے ہیں اور آگے ٹریلین میں چلے جائیں گے. ان کا ٹائم پیریڈ ختم ہو چکا ہے. کسی کا سال رہ گیا, کسی کے 2 سال رہ گئے, کسی کے 3 سال رہ گئے. میری پچھلی دفعہ بھی سجیشن تھی کہ ایگریمنٹ میں ایک کلاز ہوتی ہے فورس میجور. It must be invoked by the government
and negotiate with IPPs. Either you finish this capacity payment, if you don't, मेरी recommendation ये है कि government should nationalize all of them, take over all that और इनको फार्ग करें और एक forensic audit करें कि जब इनको construction हुई है क्या cost आई थी, how much money they have earned in the last 20 years or 15 years जितने में हुआ है, और प्लस माइनस का हिसाब पता लग जाएगा कि where they stand. They are not losers, they have minted money many times already there. लेकिन ये बड़ा सीरियस मामला है इलेक्ट्रिसिटी का. इट इज नॉट ओनली कि आपने पंखा चलाना है या एसी चलाना है. इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्लड ऑफ एनी इकोनॉमी. इंडस्ट्री आपकी इससे चलती है, आपकी कम्युनिकेशन इससे चलता है, आपका ट्रेडिंग इससे चलती है. उसके बाद ये आपका जो राब्ते है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी इसकी अपनी परमुएशन है छोटे गांव से लेके बड़े बड़े शहरों तक. इट इज कनेक्टिविटी है ये. तो बरगट साहब, आपने सजेशन दे दी गवर्नमेंट को कि इसको हम जो है वो नेशनलाइज अगर वो नहीं करने, एक और दूसरा जो आप इसको दूसरा है ना देने का कह रहे हैं. तीसरा अब इसकी जो इंटरनेशनल जो इसकी होगी कि वो अगर आलमी अदालतों में चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता आलमी अदालतों. ये तो आप कह रहे हैं. पहले सैंडिक का तो सैंडिक बात इंटायरली डिफरेंट. नॉट सैंडिक, रेकोडिक वाज इंटायरली डिफरेंट केस. लेकिन इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है. दीज आर द अर्निंग सेटअप्स. दे हैव ऑलरेडी अर्नड द मनी, दे हैव गॉट द प्रॉफिट. तो आपकी गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया होता ना. आप आपने जिन लोगों ने ये मुआहदे किए थे आप उनको क्यों नहीं कटहरे में? नहीं, वो तो एक सेपरेट इशू है ना. नहीं, वो तो पहले इशू है. जब आप जिन्होंने आपकी जब आप टेक ओवर करने के तो कटहरे में आ गए ना. नहीं, तो पहले तो उनको पकड़े ना. आप उनके नाम तो बताएं कि किन्होंने ये किया था. उनको पकड़ने से तो आपका मसला हल नहीं होगा. नहीं, तो फिर इनके इससे मसला कैसे हल होगा? फिलहाल तो आपको इमीडिएटली इसको सीरियसली ठंडे तरीके से सोच. सर, आपकी लीडरशिप जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने ये मुआहदे किए हुए हैं, उनके बारे में है कि उन्होंने इसके किक बैक्स लिए हुए हैं. उनको आप कुछ कहने की जो है वो ताकत नहीं रखते हैं और सारा उन बर्डन जो है वो इन्हीं कंपनियों पे डाल रहे हैं. पहले अपने लोगों के तो गिरेबान पकड़े. देखिए, आप फिर उसी ट्रेजेक्टरी पे जा रहे हैं. पहले एहतसाब होता रहेगा, हिसाब करें, लेकिन पहले इस मामले को आप उस कंपनी का एहतसाब कर रहे हैं ना. नहीं, अपने वजीर आजम का, अपने वजीर खजाना का, अपने एनर्जी कंज्यूमर को बेनिफिट देना है. पहले आपने ये देखना है कि कंज्यूमर की जान कैसे छुटेगी जी. उसको छुड़ाएं, फिर आप इंतजाम की तरफ जाएं. आप जाएं जरूर, मैं ये नहीं कहता कि नहीं जाएं, लेकिन अगर आप उसमें पड़ गए तो ये जो सर आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो जो चीज को हाथ डालता है ना वो बंद हो जाती है. होने दे, वो बंद होना बेहतर है उससे निस्बत के जो क्योंकि आपकी गवर्नमेंट इदारों में कैपेसिटी नहीं है किसी इदारे को चलाने. वो ब्लीड कर रहा है आपको, वो आपको ब्लीड कर रहा है. पहली बात तो आप उनसे नेगोशिएट करें. चले डॉक्टर साहब की तरफ आए कि डॉक्टर साहब इस पे अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या देती हैं? मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले तो आप इनका टाइम फ्रेम देखें. अगर इनका टाइम पूरा हो गया है तो आपको नेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ बंद कर दें. क्योंकि अगर इनका टाइम ही खत्म हो गया है तो हम इस झंझट में क्यों फंसे कि हम नेशनलाइज करें फिर वो कोर्ट में जाएं. एक बात ये क्यों. दूसरी बात जो आपने रिकोडिक की कही कि नहीं वो केस अलग था. रिकोडिक का ऐसा केस था कि रिकोडिक में जो उन्होंने आर्बिट्रेशन की थी ICSID ने वो बिल्कुल गलत वो की थी और उस पर प्रोफेसर जेफरी सैक्स ने एक मजमून लिखा था और उन्होंने सारी बताई थी कि क्या क्या गलत बातें हुई हैं वो जो ICSID ने आर्बिट्रेशन किए. एक उन्होंने जो बहुत बुनियादी चीज उसमें पॉइंट आउट की थी और वो ये थी कि ICSID का जो आर्बिट्रेशन पैनल था उसमें बहुत से ऐसे लोग, एक साहब ऐसे थे जो तेथियान कॉपर कंपनी के पेरोल पे थे. वो तेथियान कॉपर कंपनी से तनख्वाहदार थे और वो आर्बिट्रेशन में आ गए पैनल पे और उन्होंने तेथियान कॉपर कंपनी के हक में फैसला दे दिया. इसके अलावा भी जेफरी सैक्स ने बहुत सी बातें बताई थी जिसकी वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए था, जो पिछली गवर्नमेंट थी PTI की, उनको दोबारा उनको तेथियान कॉपर कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए था. इसमें तेथियान कॉपर कंपनी में 2 कंपनीज थी. एक कंपनी बैकआउट हो गई
اور بیرک گولڈ نے کہا کہ ہم انٹرسٹڈ ہیں. تو پچھلی گورنمنٹ نے ان کو یہ دے دیا. میں نے جب مجھے پتا چلا کہ یہ اس پہ کام ہو رہا ہے, میں نے فوراً جیفری سیکس کا آرٹیکل ان کو بھیجا, وہ جو لوگ اس پہ کام کر رہے تھے. میں نے کہا یہ آربیٹریشن پینل بالکل غلط تھا, یہ کرپشن پہ مبنی تھا. یہ جو ایک بندہ تھا جس کو تیتیان کاپر کمپنی پیسے دے رہی تھی, وہ اس نے یہ فیصلہ دیا, تو یہ کرپشن بیسڈ ہے. مگر میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ہماری حکومتیں جس وقت وہ بالکل پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہٹائی جا رہی تھی, اس وقت انہوں نے جلدی کر کے جلدی سے یہ سپریم کورٹ سے بھی پریزیڈنٹ نے رائے لی تھی. جی, سپریم کورٹ نے, دیکھیے سپریم کورٹ نے, پچھلی سپریم کورٹ نے زیادہ صحیح فیصلہ کیا تھا. بہرحال یہ دس از اے بٹ آف اے ڈائگریشن, مگر میں نے کہا آئی وانٹیڈ ٹو پٹ دا فیکٹس رائٹ. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ میں اس پہ آنا چاہوں گی آئی پی پیز پہ. جیسا کہ میں نے کہا پہلے تو ان کا ٹائم دیکھیں. میرے خیال میں 4 سال کی نہیں ہے باقی ان کے. میرے خیال میں کچھ کا اس سال مکمل ہو رہا ہے, کچھ کا 2004, کسی کے سال ہے, کسی کے 2 سال. میرے خیال میں آلموسٹ یہ ختم ہونے جا رہے ہیں. اگر کسی کا 3-4 سال ہیں جیسا کہ آپ نے کہا, تو پھر اس پہ ان سے نیگوشیٹ, جیسا کہ بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں, اگر ٹائم زیادہ باقی ہے تو پھر ان سے نیگوشیٹ کریں کہ یہ کیپیسٹی کا یہ ہٹائیں کہ ہم کو ضروری خریدنا ہے بجلی, چاہے ہمیں ضرورت ہو یا نہ ہو. مگر ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گی, دیکھیے پاکستان کے جو لوگ ہیں, ان کو جس طرح سے ان کو گورن کیا جا رہا ہے, یہ بالکل ایک کالونی کی طرح گورن کیا جا رہا ہے سر. جی, میں ان کو ایک کالونی کی طرح, کیونکہ ابھی میں ذرا مکمل کر لوں, ہمارے جو وہ ہے نا, وہ جو ہمارے قوانین ہیں, وہ جو کلونیل انڈیا ایکٹ تھا, 1861 کے بہت سے قوانین چل رہے ہیں, 1935 ایکٹ, اس کے تحت کیے جا رہے ہیں. اور اس وقت پاکستان کے لوگ جو تھے وہ ایک کالونی کے لوگ تھے, تو ان کے جو رائٹس تھے اور ان کے جو بالکل وہ کلونیل ان کے تھے. ابھی بھی پاکستان کے لوگوں کو بالکل اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے کہ ان کو بس نچوڑ کے جو کچھ نکال سکتے ہو ان سے نکال لو. آپ دیکھیں جو واقعی خود مختار ملک ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, ان کی حکومتیں اپنے لوگوں کے لیے کام کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو سستی سے سستی چیزیں دلاؤ, مگر ہمارے حکمرانوں کا یہ رویہ رہا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو نچوڑ لو جتنا نچوڑ سکتے ہو. اور وہ چاہے آپ آئی پی پیز کے کیس میں دیکھیے, آئی پی پیز کا اس وقت جو یونٹ ہے وہ 53 روپیز پر یونٹ ہے. ہندوستان اور بنگلہ دیش کا جو یونٹ ہے وہ 2 روپے کچھ پیسے ہے دونوں کا. اور افغانستان جس نے 40 سال سے جنگیں ان پہ جنگ مسلط کی گئی ہے, اور ان کا یونٹ ہے 11 روپے سم پیسے. تو یہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہر ملک جو آزاد ہے وہ اپنے لوگوں کو سستی سے سستی چیزیں مہیا کرتا ہے. مگر پاکستان کو یہ ہے پاکستان کی حکمرانوں کا کہ ان کو نچوڑ لو اور سارے فائدے جو ہیں, جو منافع ہیں, وہ باہر کمپنیوں کو دے دو. میں ایک منٹ, یہ تو برگیڈیئر صاحب, یہ تو پھر وہی بات ہوگی حقیقی آزادی کی جنگ جو پاکستان کی. اصل مسئلے کی طرف رہے, وہ مسئلہ بعد میں آئے گا. میں یہ کہ ایک پوائنٹ میرا اور تھا, شہباز شریف صاحب نے پرسوں لندن سے بیان دیا ہے کہ جی انہوں نے مہنگے پلانٹ لگائے, گیس یا فرنس آئل جو بھی ہے, اور کول پلانٹ جو لگاتے تھے ہم نے لگانے کی کوشش کی تھی, تو وہ اس میں 3-4 روپے کی یونٹ بنتا تھا. ٹھیک ہے, اگر وہ صحیح کہتے ہیں تو یہ کنورٹ دیز پوائنٹس ٹو کول, ان کو کول میں کنورٹ کرے, فورس دیز اونرز. لیکن انہوں نے امپورٹڈ کول کے لگائے جو سائیوال میں لگایا ہے. وہ تو اس وقت تھار نہیں تھا نا, اب تو تھارا ہے نا. تھار اس وقت بھی تھا, لیکن انہوں نے معاہدے کو کیے کہ جو جہاں سے امپورٹڈ کول آ رہا ہے, آپ کو پتا ہے نہیں, اس پہ تو اس وقت بھی بڑا اعتراض ہوا تھا. لیکن انہوں نے سائیوال پلانٹ ہے جیسے, سر وہ ایگریکلچر لینڈ کو انہوں نے ختم کیا نا. سائیوال پلانٹ جو ہے نا جیسے ہے, دیکھیں یار 100 ایکڑ ایگریکلچر لینڈ ختم ہوتے, لینڈ نہیں ختم ہو جاتی. آپ کی ملینز آف لینڈ ایسی ہے جو انٹیلڈ ہے, جس کو آپ ٹیلنگ کر سکتے ہیں, اس میں آپ کو واٹر, وہ ایک سیپریٹ ایشو بن جاتا ہے. آپ اس چیز کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو ہاؤسنگ جو ڈی ایچ سپورٹ نہیں کر رہا, تو پھر اس طرح تو پھر ہر کوئی بندہ کہے گا میرا 100 ایکڑ. آپ کی آبادی جو ہے پاکستان بنا ہے تو اس خطے کی 3 کروڑ تھی, اب آپ ہے 25 کروڑ.
آپ ان کو کہاں بسائیں گے؟ آبادیاں بنائیں گے تو بڑھائیں تو ایگریکلچر کو تو ختم نہ کہاں کریں گے پھر؟ آپ دیکھیں نہیں اور بڑی زمین پڑی ہے، بہت سی زمین پڑی. اچھا اس میں ایک چیز کی طرف ہم جاتے ہیں. اچھا اس میں ایک چیز بھی ہے کہ دیکھیں جو بجلی کا ایشو ہوا ہے اس میں ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو انڈسٹری سفر کر گئی اور انڈسٹری بند ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ بے روزگار بھی ہو گئے، تو جب لوگوں کے پاس پیسے جو ہیں وہ روزگار نہیں ہے تو تنخواہ نہیں مل رہی، اور پھر انڈسٹری بند ہونے سے آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ ختم ہو کے آپ کو جو ارن کرنا ہے گورنمنٹ نے وہ بھی ہوگی. تو یہ ساری چیز، اور آپ نے ایک جملہ بھی بولا کہ حکمرانوں کی جو طرز حکومت ہے وہ کس نوعیت کی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس کی آڑ میں پاکستان کو اور مفلوج کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے مجھے تھوڑا سا اکنامک ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوگی. جب یہ عالمی مالیاتی ادارے بنے تھے، جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ پروجیکٹ بیسڈ لینڈنگ کرتے تھے، اور پھر آپ دیکھیے کہ 60 کی دہائی میں 50 سے شروع ہوا، 50 کے مڈ سے، اور پھر 60 کی دہائی میں بہت سے ترقی پذیر ملکوں نے بہت ترقی کی، جس میں ایشین ٹائیگرز بھی ہیں، اس میں لیٹ کمنگ ایشین ٹائیگرز بھی ہیں. تو مغربی ملکوں میں ایک تشویش شروع ہوئی وہاں کے ماہر معاشیات میں، جس میں دیپک لال تھے، بوائر تھے، لٹل سکیٹووسکی اسکاٹ تھے، اور این کروگر تھی، اور بہت سے. ان کو یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ ترقی پذیر ملک جب ترقی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہماری صنعتیں بند ہو رہی ہیں، کیونکہ اس وقت برطانیہ میں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوا تھا. مگر ڈی انڈسٹریلائزیشن یہ نہیں ہوا تھا کہ صنعتیں یوں بند ہوں، وہ برطانیہ زیادہ ہائی ٹیک انڈسٹریز میں جا رہا تھا، تو اس لیے اس کی ٹیکسٹائل بند ہو رہی تھیں، اس کی وولن ٹیکسٹائل بند ہو رہی تھیں، اس کی عام یہ بند ہو رہی تھی، اور اس نے تہیہ کیا تھا کہ ہم ہائی ٹیک میں جائیں گے. پھر وہاں کیپٹل انٹینسٹیز بہت ہائی ہیں، تو کیپٹل انٹینسٹی ہائی ہو تو لیبر کا شیئر ٹوٹل لیبر میں کم ہو جاتا ہے. تو اس پہ کئی ماہر معاشیات نے اس پہ آرٹیکلز لکھے کہ یہ وجہ نہیں ہے. بہرحال مگر بہت سے ماہر معاشیات کو مغربی ملکوں کے یہ تکلیف شروع ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ترقی پذیر ملک جو ترقی کرنے سے ہماری صنعتیں بند ہو رہی ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے اخباروں میں آرٹیکلز لکھنا شروع کیے انہی ماہر معاشیات نے. اور حالانکہ نارملی آرٹیکلز آپ اکیڈیمک اکانومسٹ ہیں تو آپ جرنلز میں لکھتے ہیں، مگر انہوں نے رائٹ ونگ نیوز پیپرز میں، نیو یارک ٹائمز، لندن ٹائمز میں آرٹیکلز لکھنا شروع کیے. اور اس وقت رائٹ ونگ گورنمنٹس تھیں برطانیہ میں بھی اور امریکہ میں بھی. رونلڈ ریگن کی گورنمنٹ تھی امریکہ میں، اور مارگریٹ تھیچر کی برطانیہ میں. اور انہوں نے ایک کہنے کو جو کہتے ہیں آپ کے ایک ریولوشن لے آئے، اس کو کہتے ہیں ایکیڈیمک سرکلز میں کاؤنٹر ریولوشن. اور اس کاؤنٹر ریولوشن نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ترقی پذیر ملکوں کی، لٹل سکیٹووسکی اسکاٹ نے ایک کتاب لکھی، میں نے بھی پڑھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ان ملکوں کی انڈسٹری بالکل نان وائبل ہے. پاکستان کا مثال دی. انہوں نے کہا پاکستان کی جو انڈسٹریز ہیں وہ بالکل ویلیو ایڈڈ ان کی زیرو ہے ایٹ ورلڈ پرائسز. بہرحال انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ انڈسٹریز جو ہیں یہ نان وائبل ہیں، اور مطلب اٹیک کرنا شروع کیا. اور اس کے بعد سے ایک نیو لبرل اکنامکس تھی وہ مین اسٹریم اکنامکس بن گئی. اور پھر انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے بھی نیو لبرل اکنامکس کے اکنامکس کو استعمال کر کے کنڈیشنلٹیز بنانا شروع کی. اور یہ شروعات تھی ترقی پذیر ملکوں کی صنعتوں کو بند کرنے کی. اور اسی لیے دیکھیے آئی ایم ایف جو ہے، آئی ایم ایف کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے بجلی کے نرخ طے کرے. آئی ایم ایف کا کام یہ ہے کہ وہ حکومت سے کہے کہ آپ ریسورس جنریشن کریں، آپ ریونیوز جنریٹ کریں، آپ ٹیکسز بڑھائیں. ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بجلی کا ریٹ مقرر کریں، اور پیٹرول کا اور بجلی کا، وہ ساری ایسی چیزوں پہ وہ کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، جس سے انڈسٹری کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھے گی. اچھا میں آخری سوال کرنے لگا ہوں کیونکہ پروگرام ایک منٹ رک جائیں، بہت ٹائم ہو گیا ہے، پھر پروگرام جو ہے وہ بڑا ڈریگ ہو جاتا ہے. یہاں میں ختم کرنا ہے، مجھے لاسٹ آپ یہ اپنی دونوں اوپینین دیجیے گا. پہلے ڈاکٹر صاحب بھی دے دیں، آپ بھی دے دیں. اب آئی ایم ایف کی سیکنڈ جو ہم نے قسط لینی ہے، یہ میرا بھی کیا ہمیں لینی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے آپ کو ہرگز نہیں لینی چاہیے، کیونکہ آپ کو اس میں کچھ تحقیق کرنا چاہیے. ہم نے ریسرچ کی ہے اس پہ، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے فورن ڈیٹس نان سسٹینیبل ہو گئے، ان سسٹینیبل ہو گئے.
انسسٹینیبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب آپ قرضے لیں گے تو آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے. تو اگر آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے تو آپ نے اپنے اسٹریٹجک ایسٹس کو گروی رکھا ہوا ہے. تو یہ بہت خطرناک سچویشن ہوگی. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت آپ دیکھیے کہ جتنے بھی لوگ محب وطن ہیں وہ یہی کہیں گے آپ سے کہ آپ قرضے نہ لیں. قرضے لے کے ہم نے اپنی معیشت کو تباہ کیا ہے. اب قرضے اگر اور لیں گے تو ہماری میرے خیال میں سوورینٹی، نہ صرف سوورینٹی بلکہ ملک بالکل ہی اس کی جو معیشت ہے وہ بالکل میل ڈاؤن ہو جائے گی. جی آپ اپنی فلی ایگری کرتا ہوں. اسٹریٹجک ایسٹس کی انہوں نے بات کی ہے. ہمیں فوری طور پہ یہ دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ کے جو ایکسپینس ہے اس کو اسٹریٹ اوے 30% کٹ کر دیں. زیادہ کیوں نہیں کریں؟ 30 تو بہت کم ہے. 30 سے زیادہ 35 کر دیں. آپ کریں تو صحیح نہیں یار. آپ 5% بھی کرنے کو 50 کرنے ہیں تو 50% وہ لوگ کریں. بالکل شاہانہ طریقوں سے لیتے ہیں. ان کے شاہانہ طریقے ختم کیا آپ جائیں. پیسہ بچا سکتے ہیں. دوسرا جو ہے آپ ایکسپیٹریٹ جو ہیں ہمارے ان کی ناراضگیوں کو دور کریں تاکہ آپ کا جو ریمیٹنسز آنی بند ہو گئی ہیں وہ دوبارہ آنی شروع ہوں. اور دوسرے جو مجھے خطرہ یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں جو ملک ہے، یو اے ای ہے، دبئی ہے، سعودی عربیہ، وہ اس قسم کی ریسٹرکشنیں پاکستانیوں پہ لگا رہے ہیں جو پروبیبلی دے آر سچ ریسٹرکشن جو ان کو ڈائریکٹ کی جا رہی کہیں سے کہ یہ لگاؤ پاکستانیوں مجھے بھی پورا تاکہ آپ اسٹرینگولیٹ ہو جائیں. بہت شکریہ برگیڈیئر طارق خلیل صاحب. جناب آپ نے بہت اچھی اپنی جو ان پٹ دی ہے، اور پروفیسر ڈاکٹر شہدہ وزارت صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین یہ جو کافی ہماری جو ڈیٹیل ڈسکشن ہو گئی بجلی کے حوالے سے اور آئی ایم ایف کے حوالے سے، ایک فائنل جو ہمارے ایکسپرٹس نے رائے دی ہے کہ ہمیں مزید قرضے نہیں لینے بلکہ جو مراد ہیں ان کو ختم کریں، کم نہیں کریں، ختم کریں تاکہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ سکھ کا سانس لے اور ملک آگے بڑھے. بہت شکریہ.